ذات انسان اور قرآن، قیوم نظامی صاحب کی۔ اس کا ٹائٹل، اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر۔ اگر مسلمان مکہ کے سرداروں کی جانب سے ہر قسم کے ظلم و ستم کا مقابلہ صبر کے ساتھ نہ کرتے تو اسلام کی اشاعت اور فروغ کا کام نہایت مشکلات کا شکار ہو جاتا۔ صبر سے ہی انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر مشکل مقام پر وہ شکایت اور فریاد کرنے کی بجائے اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ صابر وہ شخص ہے جو خوف اور لالچ کے مقابلے میں بھی اپنے موقف پر قائم رہے اور اپنے پروردگار کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس کی وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہی راست باز اور متقی لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی کی پرواہ کیے بغیر عزم اور یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر لگے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے، اور صبر کے ساتھ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر انہوں نے راہ حق کی مصیبتوں کا مقابلہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ کیا۔ اللہ نے اپنی نبی کی مدح قرآن میں بیان کی، ہم نے اسے بہت صابر پایا، بہترین بندہ اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا، اور جو صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نیک بندے مصائب کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کی آزمائش کو بڑے صبر سے برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ نے دین کو انسانوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنایا۔ اگر کوئی انسان ظلم و زیادتی کرے تو اس کے جواب دینے کی بجائے تحمل، برداشت اور عفو درگزر سے کام لینے کا حکم آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان سے بحث کرو، اور اس طریقے سے جو پسندیدہ ہو، بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ان کو بھی جو اس کی راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں، اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اور اگر صبر کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور برائی اور بھلائی یکساں نہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفعہ دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی یہ دعوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں سے راضی رہے، اور اضطراب اور بے یقینی کا شکار نہ ہو۔ خوشی ہو یا غم، انسان نہ غرور کرے نہ ہی مایوسی کا شکار ہو، اور صبر کا دامن کسی نہ چھوڑے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے میری مصیبتیں ختم ہوئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس سے مستثنا صرف وہی ہے جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، یہی ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں، ان 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 میں وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور باطل کے سامنے نہیں جھکے، اور ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہر آزمائش اور امتحان میں صبر کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال، محبت، محنت، قوت اور قابلیت صرف کر دیں گے، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور دائمی ہمہ گیر اور عمر بھر صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ ان کے اس کا اجر عظیم اجر ادا کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔